انو، جس بات کا تجھے پتہ نہیں اس پر تبصرہ نہ ہی کیا کر۔ اب میں نے غزل کہی ہے تو کیا مجھ پہ کوئی واردات گزری ہے؟ یہ تو تخلیقی عمل ہے، اور یہ صلاحیت انسان کو ودیعت ہوتی ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دل پہ چوٹ کھائی ہو۔ اچھا، لیکن تم نے چوٹ کھائی نہیں تھی رات کو جب اماں نے تمہیں ڈانٹا تھا دیر سے اٹھنے اور نماز نہ پڑھنے پر؟ یہ غزل اس کے بعد ہی تو ہوئی تھی نا؟ وہ نچلے ہونٹ کا کونا دانتوں تلے دبائے شرارت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ فضول! میں ہنس پڑی۔ یہ غزل تو میں نے کئی دن پہلے لکھی تھی، آج تو یوں ہی کانٹ چھانٹ کر رہی تھی۔ اچھا؟ اور پھر اسے شعراء کے متعلق لطیفے یاد آنے لگے، اور ہنستے ہنستے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب اس نے گاڑی پارکنگ میں پارک کی تو میرا چہرہ بے تحاشا ہنسنے سے سرخ ہو رہا تھا۔ خیر، آج دیکھیں گے تمہارے شاہکار بھی۔ اس نے گاڑی لاک کی۔ کیوں، کیا شاعر انسان نہیں ہوتے؟ میں نے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری باتوں سے تو کسی اور ہی دنیا کی مخلوق لگتے ہیں۔ ارے انوشا، تم نے اتنی دیر کر دی؟ ہال میں داخل ہوتے ہی مومنہ میری طرف لپکی۔ سوری یار، یہ ان محترمہ کی وجہ سے دیر ہو گئی ہے۔ میں نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا خیر، چلو تم۔ بابر صاحب کئی بار تمہارا پوچھ چکے ہیں۔ بابر صاحب ہماری اس ادبی تنظیم کے انچارج تھے۔ مومنہ چونکہ انتظامی کارکنوں میں تھی اس لیے خاصی گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی میں انم سے سلام دعا کی اور اسے اگلی نشستوں پہ بٹھا کے مجھے تقریباً گھسیٹتی ہوئی اپنے ساتھ لے گئی۔ مشاعرہ خاصا کامیاب رہا تھا۔ مجھ سمیت کئی نئے شعراء کو بھی خاصی داد ملی تھی اور بہت سراہا گیا تھا۔ غزل پڑھتے ہوئے کئی بار میری نظریں انم کی طرف اٹھیں اور ہر بار میری نظر اس سے ملتی وہ آنکھ مار کر مسکرانے لگتی، جس سے لمحہ بھر کے لیے تو میں خاصی پزل ہو جاتی تھی۔ راحت عابدی خاصی دیر سے آئے تھے، اور جب سٹیج پر پہنچے تو اس وقت میں مومنہ وغیرہ کے ساتھ مل کر چائے کا انتظام میں لگی ہوئی تھی۔ میں اپنی غزل پڑھ کے سٹیج سے نیچے اتر آئی تھی۔ ایک تو مومنہ نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں آخری وقت تک وہاں نہ بیٹھوں گی بلکہ اس کی ہیلپ کے لیے آ جاؤں، اور دوسرے مجھے انم کی خبر لینی تھی جو مجھے پزل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن مومنہ نے مجھے بیچ سے ہی اچانک اچک لیا، اور میں ڈائننگ ہال کی کھڑکی سے جھانک جھانک کر شعراء کو وقتاً فوقتاً سننے کی کوشش کرتی رہی، اور جب بابر صاحب نے راحت عابدی کے آنے کی اطلاع دی تو میں نے بہت چاہا کہ مومنہ کے پنجے سے رہائی حاصل کر لوں، لیکن وہ مومنہ ہی کیا جو آسانی سے مجھے جانے دیتی۔ دیکھو، ایک دو شاعر باقی ہیں اور پھر یہاں سب ہلہ بول دیں گے، اور اگر ذرا بھی گڑبڑ ہوئی نا تو بابر صاحب خبر لیں گے۔ اور دیکھو پلیز، ذرا سالم کا پتہ کرو، سموسے لینے گیا تھا، غائب ہی ہو گیا۔ لیکن وہ راحت عابدی، دیکھو وہ سب سے آخر میں آئیں گے، تب تک ہم سب فارغ ہو جائیں گے، تم سن لینا ان کو۔ لیکن جب میں سالم کو ماں سموسوں کے شاپرز سمیت گیٹ پر سے گرفتار کر کے لائی تو مشاعرہ ختم ہو چکا تھا، اور بابر صاحب سب کا شکریہ ادا کر رہے تھے اور مہمان شعراء کو چائے کی دعوت دے رہے تھے۔ میں سالم کے ہاتھوں سے سموسے تقریباً چھینتے ہوئے اندر کی طرف جہاں چائے کا انتظام تھا بھاگی، کیونکہ شاعر حضرات سٹیج سے نیچے آ رہے تھے، اور سالم اپنے بھاری بھرکم ڈیل ڈول کے ساتھ جب تک مومنہ کی رسائی حاصل کرتا تب تک شعراء حضرات چائے کی ٹیبل پر ہلہ بول چکے ہوتے، اور ہوا بھی یہی۔ ابھی میں اور مومنہ آخری ڈش میں سموسے ڈال کر سیدھے ہوئے ہی تھے کہ بابر صاحب شعراء حضرات کی رہنمائی کرتے ہوئے ہال میں داخل ہوئے۔ تھینک گاڈ! مومنہ نے ہاتھ میں پکڑا شاپر اپنے پیچھے کھلنے والی کھڑکی سے باہر پھینکا۔ یہ سالم انتہائی نکما ہے۔ بالکل، میں نے تائید کی۔ میں بابر صاحب سے اس کی شکایت ضرور کروں گی۔ ضرور۔ میں شعراء اور دوسرے خاص مہمانوں کے ہجوم میں راحت عابدی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اب دیکھو نا، سموسے ڈشوں میں کیسے بے ڈھنگے انداز میں پڑے ہیں۔ ظاہر ہے ہم نے ڈشوں میں سموسے سجانے کی بجائے یوں ہی شاپر الٹ دیے تھے، جو مومنہ کی نفاست پسند طبیعت کو انتہائی ناگوار گزر رہے تھے، اور اس کا دھیان شعراء کی بجائے سموسوں کی ڈشوں کی طرف تھا۔
بھائی خواتین مہمانوں کو آپ اٹینڈ کریں، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی ہے تو انہیں بھی بلا لیں۔ بابر صاحب نے ہمارے قریب آتے ہوئے آہستگی سے کہا تو میں چونکی۔ ارے انم! میں باہر کی طرف بھاگی۔ وہ تو یقیناً میری جان کو کوس رہی ہوگی، یعنی اس ہڑبونگ میں میں اسے بالکل ہی بھول گئی تھی، اور اب آئندہ وہ میرے ساتھ ہرگز نہیں آئے گی، اور میں اس کی یہ ناراضگی کسی بھی طرح افورڈ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ناصر اپنی جاب کے سلسلے میں کراچی چلا گیا تھا اور مجھے کہیں بھی جانے کے لیے اسی کی منت کرنی پڑتی تھی۔ خود مجھے ڈرائیونگ سے خوف آتا تھا، حالانکہ انم اور ناصر دونوں نے ہی بے حد کوشش کی تھی کہ میں سیکھ لوں، لیکن میں نے 8-10 دنوں میں 4 بار تو گاڑی فٹ پاتھ پر چڑھا دی، 2 بار ایک ریڑھی اور کھانچے والے کو ٹکر ماری، اور پھر توبہ کر لی۔ میں نے ہال میں آ کر دیکھا، تقریباً پورا ہال خالی تھا۔ کہاں چلی گئی؟ کافی دیر تک میں اسے ڈھونڈتی پھری، پارکنگ تک میں دیکھ آئی، اور جب انتہائی مایوس ہو کر واپس آئی تو دیکھا وہ مزے سے مومنہ کے ساتھ کھڑی سموسہ پلیٹ میں رکھے ہولے ہولے تبصرہ کر رہی تھی، اور مومنہ بمشکل اپنی ہنسی ضبط کر رہی تھی۔ اتنی لمبی داڑھی کے ساتھ آخر وہ شعر کس طرح کہتے ہوں گے؟ یقیناً ان کے اشعار بھی ان کی داڑھی کی طرح لمبے چوڑے ہوتے ہوں گے، ہے نا مومی؟ داڑھی کی بچی! میں نے ہولے سے اس کی پیٹھ پر دھموکا مارا۔ تم یہاں ہو اور میں باہر سارے میں تمہیں ڈھونڈتی پھری۔ بھائی مجھے پتہ تھا تم مصروف ہو، لہٰذا میں خود ہی آ گئی، اور میں سمجھ رہی تھی کہ تم… یعنی میں سامعین کے ساتھ باہر نکل گئی ہوں؟ جی نہیں، میں جانتی تھی کہ میں تمہاری مہمان ہوں۔ یوں بھی اگلی نشست میں میرے ساتھ بیٹھی ہوئی خواتین ادھر ہی آ رہی تھیں، اور اب اگر میں تمہارے انتظار میں وہاں ہی رہ جاتی تو میری تو بے عزتی ہو جانی تھی۔ کیوں مومی؟ ہاں بھائی، تم تو VIP تھیں۔ مومنہ ہنسی۔ یار تمہاری اس کزن نے ساری تھکن اور بیزاری دور کر دی ہے۔ مومنہ نے مجھے چائے پکڑائی۔ جی نہیں، پہلے میں کچھ لوں گی۔ میں نے ٹیبل پر نظر ڈالی۔ افسوس کچھ نہیں بچا تمہارے لیے۔ تمہارے یہ شاعر حضرات اس قدر کھاتے ہیں، حالانکہ میں نے اسکول کے زمانے میں پڑھا تھا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے صرف غم ہوتا ہے، لیکن لگتا ہے موجودہ دور کے شعراء غم کے علاوہ اور سب کچھ کھا لیتے ہیں۔ خدا کے لیے انو، تھوڑی دیر کو تمہاری زبان بند نہیں ہو سکتی؟ بہت بھوک لگی ہے۔ لو میرے ساتھ شیئر کر لو۔ اس نے اپنی پلیٹ میری طرف بڑھا دی۔ اور ہاں وہ تمہارے راحت عابدی صاحب۔ وہ کھل کر ہنس پڑی۔ درشن ہوئے صرف، یا ملاقات بھی ہوئی؟ نہ درشن نہ ملاقات۔ از حد افسوس کے ساتھ میں نے ہال میں نظر ڈالی۔ زیادہ تر شعراء رخصت ہو رہے تھے۔ کہاں ہیں وہ؟ میں نے مومنہ سے پوچھا۔ وہ تو… مومنہ نے بھی چاروں طرف دیکھا۔ ابھی تو بابر صاحب کے ساتھ تھے، شاید انہی کے ساتھ باہر چلے گئے ہیں۔ اوفو! میں روحانسی ہو گئی۔ کس قدر اشتیاق تھا مجھے انہیں دیکھنے کا اور ان سے ملنے کا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اس قدر اور اتنا بے تحاشا کیسے کہہ لیتے ہیں۔ ہر ماہ ان کی ایک کتاب مارکیٹ میں آتی تھی، اور مزے کی بات یہ تھی ہر کتاب کو یکساں پذیرائی مل رہی تھی، اور نئی نسل تو ان کی شاعری کی دیوانی تھی۔ کوئی بات نہیں جانو، ابھی وہ ادھر ہی ہوں گے۔ میں نے بابر صاحب کو تنظیم کے آفس کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یقیناً عابدی صاحب ان کے ساتھ ہوں گے۔ تم چائے پی لو، پھر چلتے ہیں ادھر۔ مومنہ نے مجھے پچکارا۔ اور اگر تم اس وقت مجھے سالم کے پیچھے نہ دوڑاتی تو میں کم از کم ان کو اسٹیج پر ہی سن لیتی۔ مجھے سچ مچ بہت رونا آ رہا تھا، اور کتنے ہی مشاعرے میں نے صرف عابدی صاحب کو دیکھنے اور سننے کے لیے اٹینڈ کیے تھے، لیکن اتفاق سے وہ کسی بھی مشاعرے میں نہیں آئے تھے۔ اور آج چائے میرے حلق میں نمکین سی ہو گئی۔ انوشے ڈارلنگ، میں نے تو ان کو دیکھا اور سنا ہے، ایک ہی بات ہے، اس نے مجھے تسلی دی۔ گھر چل کر میں تمہیں انہی کے لہجے میں ان کی ساری غزل سنا دوں گی۔ اس کی یادداشت غضب کی تھی، اور آوازیں پیدا کرنے اور نقلیں اتارنے کی ماہر تھی۔ وہ کیسے تھے؟
میں نے بے حد اشتیاق سے پوچھا۔ زبردست، بالکل تمہارے تصور کے عین مطابق۔ اس کے بائیں رخسار کے ڈمپل میں ننھا سا سیاہ تل ڈوبنے ابھرنے لگا۔ اس میں آخر ہنسی کی کیا بات ہے انو؟ میں جھلا گئی۔ کیوں مومی، ہنسی کی کوئی بات نہیں؟ ہاں بالکل بھی نہیں۔ مومنہ نے بھی اس کی تائید کی، اور تب ہی بالکل پیچھے سے کسی نے آ کر مجھے سلام کیا تھا۔ السلام علیکم مس انوشے۔ اور یہ تم تھے اظفر علی خان، کیسی ہیں آپ؟ گھنی مونچھوں تلے تمہارے بھرے بھرے گداز لبوں پر دلکش مسکراہٹ تھی۔ میں نے سٹپٹا کر تمہیں دیکھا۔ کیا پہچانی نہیں؟ تم بدستور مجھے دیکھ رہے تھے۔ نہیں، کیوں نہیں، کیسے ہیں آپ؟ اس سے پہلے میں ایک ہی بار تم سے کسی مشاعرے میں ملی تھی۔ آپ کی غزل اچھی تھی، کوشش کرتی رہیں تو ایک دن یقیناً نام کمائیں گی۔ تھینک یو۔ اور آپ کی نظم اور غزل دونوں ہی بے حد اچھی تھیں۔ اور یہ حقیقت تھی اظفر علی خان کہ تم بہت تیزی سے اپنا مقام بنا رہے تھے۔ ابھی تمہاری ایک ہی کتاب چھپی تھی، لیکن اس کتاب کو بے تحاشا پذیرائی ملی تھی، اور اس کے اب تک 3 ایڈیشن چھپ چکے تھے۔ تھینک یو مس۔ تم نے جواباً میرا تھینک یو مجھے لوٹا دیا تھا۔ اور آپ کے کیا مشاغل ہیں؟ اس روز تو اتنی تفصیلی بات نہ ہو سکی تھی۔ رینو نے آپ کی بڑی تعریف کی، اور میں دنوں تک سوچتا رہا کہ کبھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہو تو آپ کا کلام سنا جائے۔ تمہاری نظریں بدستور میرے چہرے پر تھیں، لیکن میری نگاہیں کھڑکی سے باہر بھٹک رہی تھیں کہ شاید بابر صاحب کے ساتھ مجھے راحت آبادی جاتے جاتے دکھائی دے جائیں، لیکن نہ بابر صاحب نظر آ رہے تھے اور نہ ہی آبدی صاحب۔ رینو غالباً تمہاری کوئی عزیز تھیں، اور مومنہ کی چھوٹی بہن کی بے حد گہری دوست۔ اس روز آرٹس کونسل میں ہونے والے اس مشاعرے میں رینو نے مجھے تم سے متعارف کروایا تھا۔ یہ انوشے ہیں، اور آپ کی برادری سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی شاعرہ ہیں، اور بہت خوبصورت غزل کہتی ہیں۔ یہ تو خود سراپا غزل ہیں۔ تمہارے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، اور لہجے میں بے حد شوخی۔ اور انوشے، یہ اظفر علی خان، مستقبل کے عظیم شاعر۔ میں ذرا سا چونکی تھی۔ تمہارا نام ان دنوں بہت سنا جا رہا تھا، اگرچہ میں نے تمہیں نہیں پڑھا تھا، تاہم مومنہ اور دوسری کلاس فیلوز سے تمہاری بے حد تعریف سنی تھی، اور تمہاری کتاب بھی آ چکی تھی۔ تم بے حد گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے، اور شاید ابھی کچھ اور بات کرتے کہ تمہیں اسٹیج پر بلا لیا گیا۔ اگرچہ اس پہلی ملاقات میں تمہاری شخصیت کا بہت اچھا تاثر نہیں پڑا تھا مجھ پر، تاہم اس روز تمہاری غزل اور تمہاری آواز مجھے پسند آ گئی تھی، اور مشاعرے کے اختتام پر میں نے تمہاری غزل کی تعریف کی تھی، جسے تم نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا تھا۔ اور پھر کالج کی کچھ لڑکیاں تم سے آٹوگراف لینے لگی تھیں، اور میں مومنہ کے ساتھ وہاں سے چلی آئی تھی۔ لڑکیوں میں گھرے تم خاصے خوش لگ رہے تھے، اور اس پہلی ملاقات میں تم مجھے کچھ فلرٹ ٹائپ اور چھچورے سے لگے تھے، ٹین ایجر لڑکوں کی طرح۔ حالانکہ رینو نے بتایا تھا کہ تم ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی میں جاب کرتے ہو۔ تو آپ بھی شاعر ہیں؟ انم نے اچانک پلیٹ ٹیبل پر رکھ کر اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ شاید اس سارے عرصے میں تمہارا جائزہ لیتی رہی تھی۔ تم نے ایک دم چونک کر یوں اسے دیکھا تھا جیسے اب تک اس کی موجودگی سے بے خبر رہے ہو۔ دراصل مجھے کسی شاعر کو قریب سے دیکھنے کا بہت شوق تھا، لیکن آپ تو بالکل ہمارے جیسے ہی انسان لگ رہے ہیں، یعنی 2 ٹانگیں، 2 آنکھیں اور 1 ناک اور 1 سر۔ یکدم تمہاری آنکھوں میں دلچسپی سی نظر آئی، اور تم اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ انم ایسی ہی تھی، پہلی نظر میں اس کا کوئی تاثر نہیں پڑتا تھا، لیکن دوسری نظر ڈالنے کے بعد بندہ تیسری نظر ڈالنے پر ضرور مجبور ہو جاتا تھا۔ اس کا حسن ہولے ہولے نمایاں ہوتا تھا، چاندنی کی طرح جو آہستہ آہستہ پھیلتی ہے اور پھر پوری کائنات کو لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ گندمی رنگت، رخساروں پر سرخی کی چمک، آنکھیں بہت بڑی نہیں تھیں، لیکن براؤن رنگ کی آنکھوں پر
بے تحاشا گھنی لمبی پلکیں موجود تھیں جو ان آنکھوں کو بے تحاشا خوبصورت بنا دیتی تھیں۔ ترشے ہوئے گلابی ہونٹ، براؤن ریشمی سیدھے بال جو کمر تک آتے تھے، بائیں گال پر ایک ننھا سا سیاہ تل، اور جب وہ ہنستی تو اسی رخسار پر ڈمپل پڑتا تھا۔ لمبی سراہی دار گردن کے دائیں طرف بھی ایک سیاہ تل تھا، اور یہ دونوں تل اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے تھے۔ بہت مناسب سانچے میں ڈھلا جسم، وہ ایک کونے میں خاموش کھڑی ہوتی تو کسی کو اٹریکٹ نہیں کرتی تھی، لیکن جب بات کرتی اور ہنستی تو مخاطب کو اسیر کر لیتی تھی۔ سارا حسن اس کے لہجے میں، اس کی ہنسی میں چھپا تھا۔ ایسے میں اپنی بے حد گوری رنگت، نیلی آنکھوں اور دلکش سراپے کے باوجود میں مان سی پڑنے لگتی تھی، حالانکہ اس کے ہونٹ، لپسٹک اور آنکھیں کاجل سے ہمیشہ بے نیاز رہتی تھیں۔ نہیں، ان کی ایک دم بھی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں میں چڑ سی گئی۔ اچھا، مگر ان کی تو کہیں نہیں ہے۔ انم نے آگے پیچھے دیکھنے کا تاثر دیتے ہوئے انتہائی معصومیت سے کہا تو تم بے اختیار ہنس دیے۔ یہ انم ہے، انم جمال، میری کزن، میں نے متعارف کروایا۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ تمہارے ہونٹوں پر ابھی تک مسکراہٹ تھی اور تم پوری طرح انم کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ کیا کرتی ہیں آپ؟ یقیناً پڑھتی ہوں گی۔ کیا سبجیکٹ ہے؟ انوشے والا؟ نہیں، میں فائن آرٹس کی طالبہ ہوں، NCA میں۔ ارے مجھے بھی رنگوں اور برش سے بہت محبت رہی ہے۔ میرا خواب تھا کہ میں بھی اسی کالج سے گریجویشن کروں اور ایک دن بڑا مصور بنوں۔ اپنا خواب دوسروں کے ہاتھوں میں دیکھنا کیسا لگتا ہے، میں اس کیفیت کو محسوس کر رہا ہوں۔ تبھی مومنہ نے میرا ہاتھ دبایا۔ وہ دیکھو، بابر صاحب اپنے آفس سے باہر آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ عابدی صاحب۔ میں نے جلدی سے کہا اور تمہارے اور انم کی طرف دیکھے بغیر مومنہ کا ہاتھ پکڑ کر باہر بھاگی۔ کس قدر کریز تھا مجھے عابدی صاحب سے ملنے اور انہیں دیکھنے کا۔ عابدی صاحب سے مل کر میں انتہائی مایوس ہوئی تھی۔ عجیب منحنی سی شخصیت تھی، دبلے پتلے وجود پر مسولینی ٹائپ مونچھیں خاصی مضحکہ خیز لگ رہی تھیں۔ اس پر ان کی سخت مزاجی۔ بی بی میں تو پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکا ہوں۔ سر پلیز 2 منٹ، یہ انوشے ہیں، آپ کی بہت بڑی فین ہیں۔ مومنہ کے التجا کرنے پر انہوں نے انتہائی سخت مزاجی سے کہا تھا۔ یہ انوشے بہت ٹیلنٹڈ ہیں، بہت خوبصورت کہہ رہی ہیں۔ بابر صاحب نے بھی تعریف کروایا تو پھر جیسے احسان کرتے ہوئے وہ لمحہ بھر کو ٹھہر سے گئے تھے۔ جی کہیے بی بی۔ بہت تنقیدی نظر تھی ان کی، سر تا پا یوں گھور کر دیکھا تھا جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کھا جانے کا ارادہ ہو۔ بہت خوبصورت شاعری ہے آپ کی، بہت متاثر کن۔ بمشکل میری زبان سے یہی نکلا تھا۔ اب کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی تھا۔ ان کی شخصیت کا سارا بت دھڑام سے گر کر چور چور ہو گیا تھا۔ شکریہ بی بی۔ لفظ اس طرح ان کے ہونٹوں سے نکلے تھے جیسے پتھر اور روڑے لڑکا دیے ہوں۔ اوفو، کون کہہ سکتا ہے کہ یہ شخص اس قدر دل گداز شاعری کرتا ہوگا؟ جانے کس سے لکھواتا ہے؟ اس کے جانے کے بعد میں نے جل کر مومنہ سے کہا تھا، اور مومنہ بے اختیار ہنس پڑی تھی۔ ہاں، بعض اوقات ہمارا امیج اسی طرح ٹوٹتا ہے۔ ہم کچھ دیر وہیں کھڑے عابدی کی شخصیت پر تبصرہ کرتے رہے، اور جب واپس آئے تو سالم بیچارہ رابی اور منظر کے ساتھ مل کر ٹیبل سے خالی ڈشیں اور پلیٹیں اٹھا رہا تھا، اور انم کہیں بھی نہیں تھی۔ یہ انم کہاں ہے؟ باہر، سالم نے پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر جواب دیا تھا۔ وہاں لان میں اصفر علی کے ساتھ کھڑی گپ لگا رہی ہے۔ اچھا بائے۔ میں انہیں خدا حافظ کہہ کر باہر نکلی۔ مومنہ اور سالم چلاتے ہی رہ گئے، تم بہت فضول ہو انوشے، ہمارے ساتھ کام کراؤ۔ لیکن میں بھاگ آئی۔ بھگتو، مشاعرے کا مشورہ جشن آزادی کی خوشی میں تم نے ہی دیا تھا، اور راحت عابدی سے ملنے کا شوق کس سے تھا؟ مومنہ وہاں سے ہی چلائی، اور میں ہنستی ہوئی لان کے اس کونے کی طرف آ گئی
جہاں تم کچھ لڑکیوں کو آٹوگراف دے رہے تھے اور انم تمہارے سامنے ہی کھڑی ہولے ہولے مسکرا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ ملاقات ہو گئی اپنی پسندیدہ شخصیت سے؟ میرا حلق اندر تک کڑوا ہو گیا۔ کیسی شخصیت تھی موصوف کی؟ بہت زبردست ہوگی۔ نچلے ہونٹ کا دایاں کونا دانتوں تلے دبائے وہ بے حد شریر نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ چلو گھر چلیں، دیر ہو رہی ہے، میں نے اس کی بات کا جواب گول کر دیا۔ ارے اتنی جلدی؟ ابھی تو مس انم جمال سے جی بھر کر بات ہی نہیں کی۔ دراصل یہ لڑکیاں آ گئی تھیں آٹوگراف لینے۔ تم نے اپنے ہاتھ میں پکڑی آٹوگراف بک لڑکی کو واپس کرتے ہوئے میری طرف دیکھا تھا۔ پھر کبھی صحیح، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ آپ اتنے غصے میں کیوں لگ رہی ہیں مس انوشے؟ کیا عابدی صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی؟ غالباً میری عدم موجودگی میں انم تمہیں عابدی صاحب سے متعلق میرے کریز کو بتا چکی تھی۔ جی ہو گئی ملاقات۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ تلخ ہو گیا اور انم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ لگتا ہے عابدی صاحب کی شخصیت پسند نہیں آئی تمہیں۔ مجھے ان کی شخصیت سے کیا لینا ہے؟ اور یہ تم بلا وجہ کیوں ہنس رہی ہو؟ بند کرو دانت۔ میں نے اپنا غصہ انم پر نکالا۔ حقیقت یہ ہے کہ عابدی کی شخصیت نے از حد مایوس کیا تھا اور غیر محسوس طریقے سے میں جھنجھلا رہی تھی۔ میں نے مدتوں بعد ایسی سچی، کھری اور شفاف ہنسی سنی ہے مس انوشے۔ انہیں ہنسنے دیں۔ تمہارے لہجے میں ایک دم ادا سی در آئی تھی۔ یہ ہنسی آج کے اس دور میں بہت انمول ہے، مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔ کیوں؟ کیا آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ جھوٹی ہنسی ہنستے ہیں یا ہنستے ہی نہیں ہیں؟ وہ پھر ہنسی۔ میرے ارد گرد سب ہی جھوٹ ہے انم۔ مجھے تو اپنا آپ بھی جھوٹ ہی لگتا ہے۔ لوگوں نے جھوٹ کے لبادے اوڑھ رکھے ہیں اور اصلی چہرے ان دبیز لبادوں کے پیچھے کہیں چھپ گئے ہیں۔ تب پہلی بار میں نے تمہیں غور سے دیکھا تھا اصفر۔ تمہاری شخصیت میں کشش تھی اور آواز میں ایک سحر سا تھا۔ تم راحت عابدی سے کس قدر مختلف شخصیت کے مالک تھے۔ درمیانے قد کے، گندمی رنگت والے، نوجوان سے لڑکے تھے تم۔ کشادہ پیشانی، آنکھیں قدرے چھوٹی لیکن خمدار، ہونٹوں کے اوپر گھنی مونچھیں بہت سج رہی تھیں تم پر۔ یہ چند خوشگوار لمحے جو آپ کی ہنسی کے سنگم میں گزرے ہیں میری زندگی کی کتاب میں سنہری تتلیوں کی طرح ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ کیا آپ شاعری کر رہے ہیں؟ انم نے انتہائی معصومیت سے پوچھا۔ شاعری ہر جگہ، ہر وقت، ہر مقام پر نہیں ہوتی انم۔ موڈ ہوتا ہے۔ تخلیقی عمل ہماری مرضی کا پابند نہیں ہوتا کہ جب جس وقت جی چاہا تخلیق کر لیا۔ لیکن عابدی صاحب تو جس وقت جب جی چاہیں شعر کہہ لیتے ہیں۔ شعر تو جیسے ان کے دل میں دھرے ہوتے ہیں۔ ادھر بٹن دباؤ اور پٹ سے شعر برآمد، گویا شعر نہ ہوئے۔ راحت عابدی، میں تو سرے سے اسے شاعر ہی نہیں مانتا۔ تم نے اپنے ہونٹ تنفر سے سکوڑے تھے۔ باوجود اس کے کہ راحت عابدی کی شخصیت نے مجھے بے حد مایوس کیا تھا، لیکن میں اس کی شاعری کی دلدادہ تھی۔ مجھے تمہارا تبصرہ قطعی پسند نہیں آیا تھا۔ ہاں، اکثر نئے شعراء جو ان کی طرح شاعری نہیں کر پاتے وہ اپنے دل کی بھڑاس اسی طرح نکالتے ہیں انہیں شاعر نہ مان کر۔ میں نے انم کا ہاتھ تھاما۔ چلو انم، دیر ہو رہی ہے۔ سوری، میری بات سے آپ کی دل آزاری ہوئی۔ تم اس وقت کس قدر شائستہ اور مہذب لگ رہے تھے، اور چند لمحے پہلے تم نے کتنا سچ بولا تھا کہ لوگوں نے اپنے اوپر جھوٹ کے اتنے دبیز لبادے ڈال رکھے ہیں کہ ان کے اصل چہرے دکھائی نہیں دیتے۔ تم نے بھی اپنا اصل چہرہ کہیں بہت گہرے دبیز پردوں میں چھپا رکھا تھا جو مجھے اور انم کو کبھی دکھائی نہیں دیا، اور اس وقت تو تم ہر طرح سے انم کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور انم شاید کچھ متاثر ضرور ہو گئی تھی کہ جب تم نے انم سے پوچھا تھا کہ آپ کی آٹوگراف بک کہاں ہے، لائیے میں کچھ لکھ دوں۔ دراصل مجھے شاعری اور شاعروں سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن آپ مجھے آٹوگراف ضرور دینا چاہتے ہیں تو چلیے یہاں دے دیجیے۔
اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ کیا یاد کریں گے؟ ایسی آٹوگراف بک آپ کے سامنے پہلے کبھی نہیں آئی ہوگی۔ ہاں، تم بے اختیار مسکرا اٹھے تھے۔ یہ آٹوگراف بک بھی منفرد ہے اور آٹوگراف لینے والی بھی۔ بہت بے باکی سے تم نے اس کا ہاتھ تھام کر آج شام مشاعرے میں پڑھنے والی اپنی غزل کا ایک شعر اس پر لکھ دیا تھا، اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جب اندر کہیں روحوں کے تار ایک دم مل گئے تھے۔ انم نے شکریہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ فوراً پیچھے کھینچ لیا تھا۔ میں یاد رکھوں گا ہمیشہ اس ہاتھ کو اور ہاتھ والی کو بھی، تم نے آہستگی سے کہا تھا، لیکن میں نے اور انم نے سن لیا تھا۔ تب ہی تو انم کے گندم رخسار پر کھلتا سرخ رنگ لو دے اٹھا تھا۔ کچھ اور لڑکیاں اور لڑکے آٹوگراف بک اٹھائے تمہاری طرف آ گئے تھے، اور ہم تمہیں خدا حافظ کہہ کر چلے آئے، اور پھر گاڑی مین روڈ پر لاتے ہی اس نے دائیں ہاتھ سے اسٹیئرنگ کو سنبھالتے ہوئے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میرے سامنے پھیلا دی۔ مجھے تو شاعری سے دلچسپی نہیں ڈیئر، تم ذرا یہ شعر پڑھ کر اس کا مطلب تو بتانا مجھے۔ تم نے مشاعرے میں پڑھی جانے والی غزل کا وہ شعر لکھا تھا جس پر بے تحاشا داد ملی تھی تمہیں، اور سامعین نے کئی بار تم سے سنا تھا۔ شاعر کے ذہن میں کیا ہوتا ہے یہ تو شاعر کو ہی خبر ہوتی ہے، لیکن یہ شعر لگتا ہے اظفر علی خان نے اس میں اپنے کردار اور شخصیت کی تفسیر کی ہے۔ مثلاً؟ انم نے دلچسپی سے پوچھا۔ مثلاً یہ کہ میرے خیال میں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اس وقت سوچنے سمجھنے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی جی بھر کر ہر دل سے کھیلو اور عیش کرو، جب جوانی کی رت گزر جائے گی پھر سوچنا۔ یعنی 900 چوہے کھا کے وہ ہنسی۔ ہاں، تمہارا مطلب ہے، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، کہ اظفر علی خان بیک وقت بہت سارے دلوں سے کھیلنے والا بندہ ہے۔ لگ تو ایسے ہی رہا ہے، دیکھا نہیں پہلی ملاقات میں جوتوں سمیت آنکھوں میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خیر، کچھ لوگ فطرتاً بے تکلف ہوتے ہیں۔ غیر ارادی طور پر انم نے تمہارا دفاع کیا تھا، لیکن یہ شاعر حضرات ایویں ہی ہوتے ہیں، دیکھا نہیں تھا خواہ مخواہ بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہیں؟ انم نے آنکھیں پھاڑیں۔ شعراء کے متعلق تمہارے ان زرعی خیالات کا علم اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ کیا یہ تبدیلی حال ہی میں وقوع پذیر ہوئی ہے؟ میرا مطلب ہے کہیں راحت آبدی سے ملنے کے بعد؟ ربش، میں نے زیر لب کہا۔ کچھ لوگوں کی شخصیت ان کی تحریروں کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ لگتا ہے راحت آبدی نے بہت مایوس کیا ہے تمہیں۔ اب کہ انم نے براہ راست میرے زخموں کو چھیڑا تو میں پھٹ پڑی۔ انتہائی فضول آدمی ہے وہ، اور یہ اظفر علی خان، یہ بھی بہت چھچورا ہے اور فضول سا لگا ہے مجھے، لیکن اس کی شخصیت تو تمہارے اس راحت آبدی کے مقابلے میں ہزار ہا درجے بہتر ہے۔ دیکھا نہیں تھا لڑکیاں کیسی نثار ہونے والی نظروں سے دیکھ رہی تھیں اسے۔ ہاں، یہ لڑکیاں تو ہوتی ہی احمق ہیں، فضول۔ میں نے اپنا غصہ نکالا۔ انم کا موڈ بہت خوشگوار تھا، اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ ہولے ہولے گنگنا رہی تھی۔ اور یہ اظفر علی خان بھی کوئی دل پھینک قسم کا لگ رہا تھا۔ اس وقت تمہارے متعلق میری یہی رائے تھی، جس پر میں نے بعد میں انم سے کئی بار اظہار خیال کیا تھا، لیکن انم کو میری اس بات سے اتفاق نہ تھا، اور پھر بعد کی کئی ملاقاتوں کے بعد میری رائے بھی بدل گئی تھی، اور میں نہ صرف یہ کہ تمہاری بہت عزت کرنے لگی تھی، بلکہ بحیثیت شاعر اور بحیثیت انسان دونوں طرح تمہاری شخصیت میرے سامنے نکھر کر آ گئی تھی، اور انم کی نسبت سے تم مجھے بے حد عزیز بھی ہو گئے تھے۔ ان دنوں یونیورسٹی بند تھی، اور انم بھی گھر پر اپنے کام میں مصروف رہتی تھی، اور میں بے حد بور ہو رہی تھی۔ اس روز بھی یوں ہی اماں کے پاس بیٹھی ان کے رشتہ داروں اور عزیزوں کا احوال سنتے ہوئے از حد بوریت محسوس کرتے ہوئے وہاں سے بھاگنے کی سوچ رہی تھی کہ انم نے برش ہاتھ میں اٹھائے اپنے اسٹوڈیو سے باہر جھانکا۔ انوشے یار، ذرا ادھر آؤ، ایک بات سنو۔
اور دل ہی دل میں اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ اس نے مجھے اماں کے عزیزوں کا مزید احوال سننے سے بچا لیا، میں بظاہر خراب موڈ کے ساتھ اس کے پاس آئی۔